بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ جو ابھی موجودہ حالات کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سنجیدہ لوگوں نے ایک اہم بحث چھیڑی ہے، اور ممکن ہے آپ لوگوں کی طرف بھی، آپ کی بھی توجہ اس کی طرف گئی ہو، کہ رہبر شہید کے زمانے میں آپ کی رہبری اور آپ کی زندگی میں بہت سارے اہم مسائل پیش آئے، لیکن اس کا ریٹیلیشن اور اس کے مقابل میں جو ہے بہت بڑا مضبوط قدم نہیں اٹھایا گیا، اور جس کی بنیاد پر دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے۔ مثال دی جاتی ہے کہ ہمارے سردار جو ہے مارا گیا، تو ٹھیک ہے، کچھ میزائل جو ہے امریکہ کے عراق والے بیسس پہ جا کے مار دیے گئے، لیکن کوئی بہت بڑا ایسا نقصان نہیں ہوا۔ البتہ اندر اندر یہ بھی اس طرح کی ہے جو ایران نے بھی بہت ظاہر نہیں کیا، امریکہ نے بالکل نہیں ظاہر کیا، کہ جو اصل کمانڈر تھا شہید کرنے میں، اس کو بھی جو ہے انہوں نے مار دیا، یعنی افغانستان کے کسی سفر میں۔ لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے جرم کے بعد جو ہے کوئی مناسب طریقے سے ان کو سزا دینا، یا بعد میں اور بھی کئی ساری شہادتیں ہوئیں۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا مہمان کے طور پر، جس نے زبردست مجاہدت کی تھی اسرائیلی طاقتوں کے مقابل میں، ایک طولانی دور گزارا تھا، وہاں پر بھی کوئی بہت مضبوط طریقے سے جوابی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمارے اپنے سید مقاومت کی شہادت کے بعد بھی جو ہے بڑا کوئی فوری جو ہے ریئیکشن نہیں ہوا۔ وہ ٹھیک ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ فوری ریئیکشن یا سوچ سمجھ کے ریئیکشن وہ اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، سوچا سمجھا ہونا چاہیے، لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد بھی کوئی مضبوط ریٹیلیشن نہیں ہوا۔ لیکن ابھی وہ جب مقایسہ کرتے ہیں کہ امریکہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے فوراً جو ہے اس کی سزا دی جاتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، یہ کلمات بعض لوگوں نے استعمال کی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، کہ آپ اگر ہمارے ایک جگہ نقصان پہنچاؤ گے تو ہم جو ہے ایک بڑا نقصان کسی بیس پر کسی جگہ پہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو کبھی کبھی یہ کمپیئر کرتے ہیں، ایک مقایسہ کیا جاتا ہے کہ رہبر شہید کے زمانے میں جو ہے اتنی مضبوطی سے دشمن کو جو جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں، اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کسی چیز کی وجہ کو جانا۔ وجہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی وجہ جو آج کی وجہ نہیں ہے، ہمیشہ کی ہے۔ ہمیشہ اہل حق کے سامنے دو حالتیں رہی ہیں۔ ایک حالت وہ تھی جب بڑی تعداد میں مضبوط طریقے سے نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، حمایت کرنے والے موجود تھے، اور ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے نصرت کرنے والے نہ ہوں یا حامی مضبوط نہ ہوں۔ تو وہاں پر جو ہے جب حامی مضبوط نہیں ہوں تو ایک مضبوط اور عظیم لیڈر کے ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں۔ اگر میں خاموش بیٹھتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ علی ڈر گئے، معاذ اللہ، اور اگر میں حملہ کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ علی کو حکومت کی لالچ ہے، جو نہج البلاغہ کے شروع کے خطبوں میں شاید تیسرا خطبہ ہے، اس میں امام نے یہ فرمایا۔ یہ مشکل کیا تھی امیر المومنین کے لیے ایسا قدم، چونکہ حامی نہیں تھے، اور جب 25 سال بعد حامی ہو گئے تو پھر یہی کہا کہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت وجود الناصر، اگر ناصر موجود ہو، اگر حامی موجود ہوں، اگر لوگوں کا حضور ہو، لوگ جو ہے موجود ہوں، میدان میں موجود ہوں، تو پھر قدم اٹھانا لازم ہے، اللہ کا وعدہ ہے، پھر وہاں پہ لازم ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہوا ہے؟ فرق یہ ہوا ہے کہ رہبر شہید کے زمانے میں رہبر شہید نے بار بار کہا، جب نیگوسیشن چل رہا تھا 2015 میں، اس کے بعد، لیکن مسلسل اتنی کمزوریاں دکھائی گئیں۔ ایسا نہیں کہ مثلا یہ نہیں کہا جا سکتا رہبر کے ساتھی نہیں تھے، ایک گروہ تھا، ماشاءاللہ مضبوط گروہ تھا، اچھا گروہ تھا، لیکن مقابل میں ایک گروہ ایسا تھا جو بار بار کمزوریاں دکھا رہا تھا۔ اصل ایران کی حکومت ہی کمزوری دکھا رہی، مثلا وزیر خارجہ جو بار بار جو ابھی جو نظر بند ہیں، ظریف، محمد جواد ظریف، وہ مسلسل کمزوریاں دکھا رہے تھے، روحانی مسلسل کمزوریاں دکھا رہے تھے۔ اس حکومت نے بھی ابھی جو موجودہ چل رہی ہے ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ کہ خدا کرے بعد تک بھی ٹھیک رہے، لیکن اس نے بھی شروع میں پچھلے سال میں کئی جگہوں پہ کمزوریاں دکھائی ہیں۔ یعنی رہبر شہید کے واضح طور پہ کہنے کے باوجود بھی، مثلا جب پہلی جنگ تھی یا دوسری جنگ تھی، جب ہوا نا وعدہ صادق، جو سچا وعدہ پورا کیا تھا، کہیں ریٹیلیشن میں بہت کمیاں۔ پچھلے سال یہ بہانہ، ابھی اسرائیل نے حملہ کر دیا لیکن اچھا نہیں ہے، شاید اربعین کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، فلاں ایسی دیر ہو رہی ہے، اور یہی کمزوریوں کے نتیجے میں دشمن میں اتنی جرأت پیدا ہوئی، کمزوریوں کے نتیجے میں دشمن میں اتنی جرأت پیدا ہوئی کہ ہمارا سید مقاومت کو شہید کرنے کی ہمت کر لی۔ ورنہ
نہیں کر سکتے تھے اگر مضبوط ریٹیلیشن ہوتا. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جب قوم جو ہے ہم خود بھی ایران میں موجود تھے پہلے الیکشن میں. دوسری بار میں شہید رئیسی جیتے ہیں، لیکن پہلے الیکشن میں جب شہید رئیسی شکست کھا گئے، الیکشن ہار گئے، تو ہم نے دیکھا اپنے مدرسوں کے درمیان میں حتیٰ بعض روحانی لوگوں نے بھی، علماء نے بھی، جو ہے مدرسے کے لوگوں نے بھی شہید ابراہیم رئیسی کو ووٹ نہیں دیا ہوا تھا. ظاہر ہم لوگوں کو ووٹ نہیں دینا تھا، وہاں ایران کے لوگ تھے، اور روحانی کو دیا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے تو یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بات چیت کر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو بہت پیسہ آ جائے گا. یہ پیسے کی لالچ کبھی کبھی انسان کو تباہ، پیسہ بہت ہی اہم ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہیں. اور دشمن جب کمزور سمجھ لیتا ہے، اور دشمن وہ بھی دشمن جو گھٹیا ہو، جو پست ہو، جو ذلیل ہو، جس کا کوئی بھی کسی طرح کی ویلیو کا احساس نہیں ہو، کوئی انسانی قانون اس کے پاس نہیں ہو، تو کمزور لوگوں کو بالکل دفن کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے ابھی فرق یہ ہو گیا کہ پورا ایران بھرا ہوا ہے لوگوں سے، خواتین سے. سارے ایران کے پورے شہر کے بڑے بڑے چوراہے رات بھر جو ہے خواتین میدان میں ہوتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں باقاعدہ کہ میدان با شماست، خیابان با ماست. میدان میں تم جنگ کرو، اندر کے مسائل کو ہم دیکھ رہے ہیں، سڑکوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، شہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں. یہ اس حمایت کا نتیجہ ہے کہ آج مجتبیٰ خامنہئی حفظہ اللہ، یہ ہمارے زخمی رہبر اور محفوظ ہیں اللہ کے لطف و کرم سے، وہ اتنا مضبوط قدم اٹھا رہے ہیں، اتنا محکم قدم اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حق کی حمایت کتنا کر رہے ہیں. اگر حق کی حمایت میں کمزوری آتی ہے تو عظیم حتیٰ معصوم رہبروں کو بھی قدم پیچھے ہٹانا پڑتا ہے. امام حسن علیہ السلام کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، امیر المومنین کو پیچھے ہٹ جانا پڑتا ہے، یہ کہتے ہو کہ میں کیا کروں، کٹے ہوئے ہاتھوں سے تو حملہ نہیں کیا سکتا، لوگ نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہے. اور اگر آج جو ہے سید مجتبیٰ خامنہئی حفظہ اللہ کے ساتھ اتنی مضبوطی سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ اہم رول رہبر شہید کی شہادت کا ہے. رہبر شہید کی شہادت نے، البتہ 168 بچیوں کی شہادت نے، ٹیچروں کی شہادت نے، بے گناہوں کی شہادت نے، ان سب نے رول ادا کیا ہے، لیکن سب سے بڑا رول جو ہے رہبر شہید کی شہادت کا ہے، جس کی بنیاد پر پوری قوم اس طریقے سے مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے. جب قوم مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے تو رہبر اور ایک لیڈر کی قوت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. وہ لازمی مسئلہ ہوتا ہے. ہاں یقیناً اصل میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ بھی لوگوں کے لیے لوگوں کی حمایت لازم ہے. اگر لوگ کمزور پڑنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی حکومت بنی امیہ کے حوالے بھی کر دینی پڑتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس زمانے میں اہل حق پوری قوت کے ساتھ مضبوطی سے حمایت کرتے رہیں گے، اور ظالموں کو مسلسل جو ہے شکست و ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین.